ناظرین، ورلڈ بینک نے پاکستان کی اکانومی کا پاکستان کی حیات کے 100 سال بعد یعنی 2047 میں جو نقشہ کھینچا ہے، اس میں کہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی اگر اصلاحات کرے تو یہ $2.5 ٹریلین تک چلی جائے گی۔ ایک عام آدمی کی آمدنی جو ہے وہ $5,200 سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ کل APNS کو انٹرویو دیتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں بلیک اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنا چاہتا ہوں، بے نامی جائیدادوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ٹیکس کا دائرہ جو ہے وہ وسیع کرنا چاہتا ہوں، سمگلنگ جو ہے اس کو ختم کیا جائے گا۔ سوچ کی حد تک تو یہ بہت اچھے خیالات ہیں، لیکن ایک ایسے ملک میں جہاں پر اس کی انڈسٹری اور اس کے بزنس نے جدت پسندی کو ابھی تک نہیں اپنایا، جس کی بیوروکریسی کی صلاحیت کم ہے اور عام آدمی کی فنی تربیت بھی جو ہے وہ بہت خام ہے، اس ملک میں اس جدید اکانومی کو اپنانا بہت مشکل کام ہوگا۔ ہم سب کو مل کر کوشش کرنی پڑے گی۔ سیاسی محاذ پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری دونوں بڑی پارٹیاں PMLN اور پیپلز پارٹی اپنے لیڈروں کی کرپشن اور ان کے ناجائز مراد کے لیے ایک احتجاجی صورتحال چلانے کے لیے تیار ہیں۔ بدقسمتی سے ان پارٹیوں کے اندر سے کوئی آواز نہیں اٹھتی کہ جناب ایک آدمی کے مفاد کے لیے پارٹی کے مستقبل کو داؤ پر کیوں لگایا جا رہا ہے۔ جس ملک میں اس قسم کی سوچ ہوگی وہاں پر اس معاشرے کی اخلاقی بنیادیں کمزور ہوں گی اور اس معاشرے میں ایک دیانتدار اور با کردار لیڈر کا آگے بڑھ کر آنا بہت مشکل ہوگا۔ آج عمران خان نے وزیر اعظم مہاتیر کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آپ ایک ایسے اسلامی لیڈر ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں جو دنیا کا اور کوئی اسلامی لیڈر نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کرپٹ نہیں ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے بہت جرأت دکھائی اور جو غیر قانونی تنظیمیں تھیں ان پر اپنی پابندیوں کو اور سخت کر دیا۔ پرائم منسٹر نے کل APNS کے نمائندوں کو یہ کہا کہ ہم پاکستان میں ایک ایسے اسلام کی تشریح چاہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، انسانوں سے ہمدردی ہو اور تمام مذاہب کا احترام ہو۔ اس وقت تو جو مذہب کی تعریف یا تشریح کی جاتی ہے وہ تو ہمارے مذہبی حلقے کرتے ہیں۔ کام تو یہ حکومت کا ہے کہ وہ تمام معاشرے کے طبقوں سے مل کر ایک ایسے اسلام کی تشریح کرے جو اسلام کی حقیقی روح کے مطابق ہے۔ یہ ہیں ہمارے آج کے پروگرام زیر بحث کے موضوع۔ میں ہوں خالد مقبول، ہمارے ساتھ شامل ہیں لاہور سے جناب سلمان شاہ صاحب، آپ وزیر خزانہ رہے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جنرل نعیم لودھی صاحب، ہمارے ڈیفنس منسٹر رہے ہیں، اور لاہور سے بڑے ہمارے مشہور کالمنسٹ اور اینکر پرسن سعید قاضی صاحب ہیں۔ شاہ صاحب، میں آپ سے گفتگو کا سلسلہ شروع کروں گا۔ موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ پرانی حکومتوں نے قرضے لیے، بجلی کی قیمتوں کو، ڈالر کی قیمت کو، گیس کی قیمت کو مصنوعی طور پر روکا گیا، قرضے لے کر ترقیاتی کام کیے، مہنگی بجلی کی، اس کی وجہ سے ہم آج اس ڈیفالٹ یا مشکل حالت میں پہنچے ہیں۔ کیا پچھلی حکومتوں پر یہ الزام تراشی کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ عین حقیقت ہے؟ جی شکریہ جنرل صاحب۔ میرے خیال میں تو دو پہلو جو ہیں پچھلی کم از کم 2 حکومتوں میں بڑے اجاگر ہوئے ہیں۔ نمبر 1 میرا خیال ہے کرپشن ہے، اور نمبر 2 انکمپیٹنس ہے، اور ان دونوں کی جو کمبینیشن ہے یہ پاکستان کے لیے بڑی ڈیڈلی رہی ہے۔ اگر آپ نے بات کی بجلی کی تو میرا خیال ہے کہ بجلی کا نظام جو ہے اس کو بالکل ٹھیک کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی، بٹ بڑے بڑے پروجیکٹس لگائے گئے جن کو بہت مہنگی داموں ان کو لگایا بھی گیا، اور اس کی بہت مہنگی بجلی
کہ لانگ ٹرم کانٹریکٹ سائن کیے گئے بغیر سوچے سمجھے کہ یہ پاکستانی عوام کیسے پیمنٹ کرے گی. تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں. میرا خیال کرپشن بھی اس میں شامل ہے اور انکمپیٹنس بھی اس میں شامل ہے. میں آپ ہی سے دوسرا سوال کرتا ہوں کہ اور اب حکومت یہ کہتی ہے جناب دیکھیں ہم نے خسارہ کم کیا ہے, ہم نے درآمدات جو ہیں وہ کم کی ہیں, ہم نے اپنے خرچے کم کیے ہیں اور ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں, ڈالر کی قیمت کو بڑھایا ہے, گیس کی قیمت کو بڑھایا ہے, بجلی کی قیمت کو بڑھایا ہے. اور گو کہ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ ابھی تک مسئلے حل نہیں ہوئے, لیکن کیا یہ حکومت کلیم کر سکتی ہے کہ یہ جو بہت بڑا ایک ڈیفالٹ کا یا قرضہ نہ دینے کی جو پوزیشن تھی اس سے ہم آگے نکل آئے ہیں ابھی؟ نہیں, آئی تھنک کہ خاصی چیزیں حکومت نے کی ہیں جو بہت ان پاپولر ہیں, اور کئی چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ میرا خیال درست بھی نہیں تھیں. سو ان دونوں میں ذرا تھوڑا سا ڈفرنس ہمیں دیکھنا چاہیے. ان پاپولر تو ظاہر ہے کہ جب آپ کا سرکولر ٹیکس 1500 ارب روپے پہ پہنچا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قیمت پہ بجلی بنتی ہے اس قیمت پہ آپ اس کو بیچ نہیں سکتے, کیونکہ آپ کے جو کنزیومر ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو یہ گیپ کسی نے تو پے کرنا ہے. تو یہاں ٹیکس پیئر پے کرے گا, یہاں وہ بجلی کے سارے پے کریں گے, تو اس سے وہ بجلی کی قیمتوں نے تو اوپر جانا تھا. اسی طرح اگر آپ دوسری دیکھیں کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا بڑا تھا, 18 ارب ڈالر کا تھا, تو اس کو پے کرنے کے لیے آپ کو ڈالرز چاہیے تھے. تو آپ نے لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے حالات کو بھی وہ جو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ڈیفالٹ یا قرضہ نہ دینے کی جو قرضہ نہ ادا کرنے کی جو ہم حالت میں جا رہے تھے, حکومت نے اس صورتحال کو کنٹرول کر لیا ہے ابھی؟ جی, میرا خیال ہے کہ ڈیفالٹ کو بڑی حد تک انہوں نے پوسٹ پون کر دیا ہے. ٹھیک میں یہ نہیں کہوں گا کہ کنٹرول کر لیا ہے, بٹ اس کو ڈیفینیٹلی پوسٹ پون کیا ہے. لیکن ایک ایلیمنٹ جو مسنگ ہے اس ساری پکچر میں وہ ہے انویسٹمنٹ کا. اور انویسٹمنٹ کا جو کلائمیٹ ہے وہ بہت متاثر ہوا ہے. اس کلائمیٹ کو آپ درست نہیں کر پائے. جنرل صاحب, حزب اختلاف یہ کہتی ہے یہ حکومت کے سارے دعوے غلط ہیں, بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے, سرکولر ڈیٹ اور بڑھ گیا ہے, برآمدات میں اضافہ نہیں ہوا, محصولات میں اضافہ نہیں ہوا, تو اور جیسے شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. حکومت کہتی ہے دیکھیں ہم گھروں کا پروگرام لا رہے ہیں, ہم غربت مٹانے کا پروگرام لا رہے ہیں, یہ ایکسون موبل کی گیس جو ہے وہ دریافت ہو رہی ہے. میں کہیں پڑھا تھا کولو میں بہت بڑا ذخیرہ مل رہا ہے, اور تھر میں 2 کوئلے سے بجلی بنانے کے کارخانے شروع ہو گئے ہیں, مومن ڈیم اگلے ہفتے شروع ہو رہا ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا کوئی ہم ابھی تک جو ہے وہ ریسیشن میں ہے یا ہماری اکانومی کچھ آگے بڑھ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ سر. پہلے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ناظرین کو یہ میں بتاؤں کہ ایک فوجی ہونے کے باوجود آپ نے اگر اکانومی کا سوال پوچھا تو میں کیوں جواب دے سکتا ہوں کہ کسی حد تک پارشلی, کیونکہ میں ایک بہت بڑی کارپوریٹ کمپنی کا ایم ڈی اور چیف ایگزیکٹو بھی رہا ہوں. اس کے علاوہ میں نے امریکہ اور فرانس سے اکانومی کے متعلق کورسز بھی کیے ہوئے ہیں. یہ صرف اس لیے میں نے بتایا تاکہ جو میں بات کروں وہ دیکھیں, کچھ بھی کہے حکومت اور کچھ بھی کہے اپوزیشن, میرا خیال اس میں کوئی دم نہیں ہے. ہر حکومت نے کہا ہے جی یہ پچھلی حکومت کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا, اور ہر اپوزیشن نے جو چلتی حکومت ہے اس کی مخالفت کی ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ رزلٹ جب وہ ہمیں ملے گا, جب ہمیں چیزیں نظر آئیں گی, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی کے مسائل اگر حل ہوں گے, اگر پر کیپٹا انکم بڑھے گی, اگر ہمارا ڈیفیسٹ ہمیں کم ہوتا نظر آئے گا, تو سب کچھ جس کو کہتے ہیں نا کہ کیک کا مزہ اس کے کھانے میں ہے. تو یہ ساری باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ ایکسون جو ہے وہ بس گیس مل گئی ہے. تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں جنرل صاحب, سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. حکومت کہتی ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ سٹیٹسٹکس نیچے ہیں, لیکن یہ ہماری مجبوری تھی, اس کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے تھے. جی وہ ٹھیک ہے سر, لیکن میں آپ کو 1-2 باتیں بتا دوں جو میرے اپنے تجربے کی بنیاد ہے. شاہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, صاحب ظاہر ہے ان کی موجودگی میں کوئی میری حیثیت تو نہیں ہے جہاں تک اکانومی کی بات ہے. اکانومی جو ہماری ہے وہ گرے اور بلیک بہت زیادہ ہے وائٹ کے مقابلے میں.
گرے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی حرام نہیں کمایا لیکن کوئی یہاں کے پروسیجر ہی ایسے تھے کہ انہوں نے پیسہ کمایا ہے لیکن وہ مکمل طور پر وائٹ نہیں ہے، جو بھی ریزن ہے، وہ پیسہ بینکوں میں نہیں پڑا ہوا، ٹھیک وہ یا ریل اسٹیٹ میں پڑا ہوا ہے یا باہر پڑا ہوا ہے یا ڈالر کی شکل میں الماریوں میں، تجوریوں میں اور ایسی جگہوں پہ پڑا ہوا ہے۔ جب تک حکومت دو کام نہیں کرتی میرے خیال میں یہ سرمایہ کاری جس کا انہوں نے بھی ذکر کیا، انویسٹمنٹ، یہ نہیں آئے گی۔ اور وہ دو کام کیا ہیں میری نظر میں؟ پہلا کام یہ ہے کہ سرمایہ کو ڈرانے کے بجائے سرمایہ کو انسینٹیو دیں۔ سرمایہ چاہے بلیک ہے چاہے گرے ہے، پاکستان کا سرمایہ ہے، اگر وہ انڈسٹریلائزیشن میں لگ جائے گا، ترقی میں لگ جائے گا، اس کا جو آؤٹ پٹ ہے عام غریب آدمی کو فائدہ پہنچے گا اور بعد میں آپ کے ٹیکس میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو اگر آپ ان کو ڈرا کے رکھیں گے جو کہ اس وقت کا ماحول ہے، یہ کبھی سرمایہ کاری نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ ایف بی آر کو یہ پاور دیے رکھیں گے، اور ایف بی آر جیسا کرپٹ محکمہ کوئی نہیں ہے، جب تک آپ ایف بی آر کو یہ پاور دیے رکھیں گے کہ وہ لوگوں کے اکاؤنٹس جو ہیں بینکوں میں ان میں سونگے اور جس کو مرضی بلاک کر دے، کبھی لوگ پیسہ بینکوں میں نہیں لائیں گے، اور جب بینکوں میں پیسہ نہیں آئے گا تو آگے پیسے کی ریل پیل جو نہیں ہوگی۔ یہ دو کام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں میرے تجربے کی بنیاد پر۔ بہت بڑی بلیک اور گرے اکانومی ہے، اس کو آپ نے لے کر آنا ہے مشینری میں، وہ آئے گی انسینٹیو سے، ڈرانے سے بالکل نہیں آئے گی۔ اور وہ یہ آپ دو تین آدمیوں کو آپ ڈرا کے پیسے نکال لیں گے، ٹھیک ہے آپ نے ملک ریاض صاحب سے نکال لیے، آپ کو کیا پتا کہ کتنے ملک ریاض یہاں پر اس ملک میں موجود ہیں۔ چلیں میں ذرا سعید قاضی صاحب کی طرف جاتا ہوں، اپنا رویہ بدلے۔ میں ذرا سعید قاضی صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ قاضی صاحب، عمران خان صاحب نے بھی کل کہا کہ بلیک اکانومی کو ڈاکومنٹ کریں گے، یہ جو پیسہ زمینوں میں بلاک ہے اس کو صنعت کی طرف لائیں گے، ایف بی آر کو ریفارم کریں گے، بے نامی جائیدادوں کا جو قصہ ہے اس کو ختم کیا جائے گا، سمگلنگ کو روکا جائے گا، اور جیسے جنرل صاحب کہہ رہے تھے اشروں سے یہ ترتیب جو ہے ہمارے ملک میں چل رہی تھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اکانومی کو، جیسے جدید اکانومیز ہوتی ہیں کہ سب چیز ڈاکومنٹڈ ہے، جہاں آپ کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی لیں اس کی رسید ملتی ہے، اسی طرح ملک ترقی کرتے ہیں، کیا ہم اس طرف جا سکتے ہیں؟ یا جیسے جنرل صاحب نے اشارہ کیا کہ اس ملک کو ریاض ملک کا ماڈل جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے۔ مجھے کہا جا رہا ہے کہ بریک پہ جانا ہے، میں بریک پر آنے سے بعد آپ سے کہوں گا کہ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ ناظرین، بریک پر چلتے ہیں۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی کہ کیا اب وقت ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو جدید طرز پر چلایا جائے یا پہلے والی جو رسم ہے اسی کو برقرار رکھا جائے؟ سعید قاضی صاحب ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ دو تین باتیں جو پہلے ہوئی میں تھوڑا سا اس پہ اپنی ناچیز رائے پیش کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بلیک اکانومی ہے یہ کبھی انڈسٹری میں نہیں جاتی، یہ کوئک پروفٹس کے لیے یا سٹاکس میں جاتی ہے یا سٹے میں جاتی ہے یا زمینوں میں جاتی ہے، پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اب رہی بات کہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے، چلے ہمیں تو آپ چھوڑیں، یورپ اور امریکہ نے کیا کیا ہے، انہوں نے تو اس کو لیگلائز کر دیا ہے۔ ابھی میں اکانومسٹ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ جا کے، وہ اکانومسٹ لکھتا ہے کہ اگر آپ نے یورپ اور امریکہ میں لائبریری کارڈ بنوانا ہو تو زیادہ ڈاکیومنٹیشن چاہیے بنسبت آپ کو آف شور اکاؤنٹس کے لیے۔ اگر آپ کوئری ڈالیں انٹرنیٹ پہ تو ہزاروں آپ کو رسپانڈ کریں گے، جی ہم آپ کو کھول کے دیتے ہیں۔ 2012 کی تحت رائٹر کی فگر ہے، اب میں 2012 کی بات کر رہا ہوں، مجھے ریسنٹلی میں 34 ٹریلین ڈالر جو ہیں ان آف شور ہیورز میں کالے پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ تمام ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں وہ سارے پیسے رکھتی ہیں اور وہ یہ کالا دھن نظام سرمایہ داری کا جزو لا ینفک ہے، اور اس کو اگر آپ اٹیک کریں گے تو معیشت بیٹھ جائے گی۔ جو واردات اسحاق ڈار صاحب کر کے گئے کہ آخری بجٹ میں، پہلے نہیں کیا، آخری بجٹ میں فائلر کی انہوں نے لگا دی شرط گاڑی خریدنے کے لیے اور پراپرٹی خریدنے کے لیے، لہذا جو اکنامک ایکٹیویٹی ہو بھی رہی تھی وہ بھی بیٹھ گئی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آج ہم جس معاشی نظم و نسق میں بیٹھے ہوئے ہیں، انڈیا کی کل رپورٹ آئی ہے، انڈیا کا گروتھ 6-7% وہ بڑا ٹاؤٹ کر رہے ہیں، لیکن وہاں دیکھیں اس گروتھ کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی عام آدمی کی ویلفیئر سے۔ انڈیا میں جو بے روزگاری ہے اس کا
کا 45 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. تو یہ ایک تو گروتھ ہوکس ہے. تیسری بات یہ کہ ٹرکل ڈاؤن کی تھیری فیل ہوئی ہے. یہ کہیں ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا. یہ اور پھر میں اکانومسٹ کو کوٹ کرتا ہوں. یہ جو اکنامک ماڈل ہے اس میں اکانومسٹ جو ایک ہائی پریسٹ آف فری مارکیٹ اکانومی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی جو پرائیویٹائزیشن ہے یہ بیٹھ گئی ہے. ایون اس کا ایڈیٹر یہ کہتا ہے کہ اٹ واز اے ماس رابری آن دی گلوبل اسکیل. بنیادی طور پر پرابلم اس اکنامک ماڈل کا ہے. اور یہ لڑائی اگر آپ غور کریں, یہ بات وہاں پہ برطانیہ میں جرمی کوربن کر رہا ہے کہ میں سیف ہیونز کو لاؤں گا, ریگولیٹ کروں گا. اس کی مخالفت بینک خود کر رہے ہیں. اس کے خلاف سٹینلی اور مورگن نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ہمیں بریکسٹ سے خطرہ نہیں ہے, ہمیں جرمی کوربن سے خطرہ ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ماڈل ہے. سوری, آپ بات پوری کر لیں, پہلے پوری بات کر لیجئے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ایک فیلڈ اکنامک ماڈل ہے. 2008 کے ریسیشن کے بعد ابھی تک جائلیس اینڈ جاب لیس ریکوری ہے. اور جو سب سے اہم بات ہے کہ یہ جو گروتھ کا ہوکس ہے, گروتھ کا انورس ریلیشن شپ بن گیا. ارب پتی پیدا ہو رہے ہیں, امبانی پیدا ہو رہے ہیں, ملک ریاض پیدا ہو رہے ہیں. یہ آپ نے بات ٹھیک کی ہے کہ اس وقت امریکہ میں بھی جو اس طرح کا جو صدارتی انتخاب ہوگا اس میں برنی سینڈر وہ باتیں لے کر آئے گا جو شاید ذوالفقار بھٹو کہا کرتے تھے پاکستان کے بارے میں. شاہ صاحب, میں آپ کے پاس آتا ہوں. لوگ کہتے ہیں ڈالر مہنگا, قرضے کا ریٹ مہنگا, بجلی مہنگی, سیکیورٹی میں بہت بڑا خرچہ ہے. اگر اکانومی سے, جیسے سعید قاضی صاحب کہہ رہے ہیں, عام آدمی کو فائدہ نہیں ہوگا, تو ہم نے فرانس دیکھا ہے کہ وہاں پر یلو سٹریٹس آ گئے ہیں, سڑکوں پر آ گئے ہیں. کیا پاکستان میں اس قسم کا خدشہ ہے؟ اور ان حالات میں جیسے پہلے دو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ کیا ہمیں جدید اکانومی چلانے کی ضرورت ہے یا پرانا ماڈل اپناتے رہیں؟ اور پرانا ماڈل ہمیں کوئی اپنانا نہیں دے گا, ہمارا یان بکتا نہیں, ہماری چیزیں بکتی نہیں. ہم کس طرح ان حالات میں اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں گے, اپنی دولت کو کیسے بڑھائیں گے؟ جی شاہ صاحب. دیکھیے, ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے کہ پاکستان کی اگر کوئی چیز کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کسی چیز کا ہے تو وہ پاکستان کے یوتھ بلج کا ہے. اس وقت پاکستان کا یوتھ بلج جو ہے وہ تقریباً دنیا میں سب سے بڑا, اور سب سے چین اور ہندوستان کے بعد پاکستان کا یوتھ بلج ہے. اور 25 سال سے کم, تقریباً 60% آپ کی آبادی 25 سال سے کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سرمایہ کاری چاہیے تاکہ ان کے لیے روزگار بنے, اور پاکستان ایک فیکٹری آف دا ورلڈ بنے. مینوفیکچرنگ میں آپ کو انویسٹمنٹ لانے کی ضرورت ہے, اور اس میں ایس ایم ایز بھی آتے ہیں, اور اس میں بڑے کھلاڑی بھی آتے ہیں, اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بھی آتی ہے. تو آپ کی پالیسیز جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں ڈفرینٹ طریقے کے لیے. مثلاً اگر آپ ایف بی آر کے قانون کو پڑھیں گے تو آپ کو ظاہر اس میں آ جائے گا کہ یہ بنا ہی رشوت خوری کے لیے. یہ اس قسم کے قانون ہے, اس قسم کی ڈاکیومنٹیشن ہے کہ کوئی اس کو اس پہ عمل کر ہی نہیں سکتا, اور وہ تمام پاکستان کی اکانومی کو بلیک اکانومی کر دیتا ہے. تو قانون کو آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا, قانون کو آسان بنانا پڑے گا. ٹیکسوں کی جو مد ہے اس کا نیٹ بڑھانے کے لیے فیسیلیٹیشن کرنی پڑے گی, اور ٹیکس ریٹس کو نیچے لانے پڑیں گے. اور آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, ہمارا بیوروکریٹک سیٹ اپ بنا ہوا ہے کرپشن کو فروغ دینے کے لیے, کرپشن کو روکنے کے لیے. دنیا کے سب قسم کے آپ قانون بناتے جائیں گے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں ذرا جنرل صاحب کی طرف جاتا ہوں. آپ نے انویسٹمنٹ کی بات کی. سوری شاہ صاحب, میں ذرا جنرل صاحب کی طرف جاتا ہوں. جی ہاں, اجازت دیجیے گا. جنرل صاحب, شاہ صاحب نے بات کی انویسٹمنٹ کی, اور ہمیں جہاں پر مشکلات ہیں وہاں ہمارے لیے مواقع بھی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں آج ملیشین نے کہا جناب $800 ملین کی, ہم چائنیز کا سن رہے ہیں 1 بلین کل ہی انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. کیا سی پیک ملیشیا اور سعودی عربیہ سے جو سرمایہ کاری آ رہی ہے وہ پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے ہمیں ایک امید دلاتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہمیں مواقع مل رہے ہیں, ساتھ ساتھ اپنی بھی سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ جو ہمیں بین الاقوامی سطح پر سرمایہ کاری کے مواقع نظر آ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں یہ پاکستان کے لیے اور ایک عام آدمی کے لیے جس کی بات قاضی صاحب کر رہے ہیں سود مند ثابت ہوں گے؟ جی بالکل سر. پہلے تھوڑا سا میں وہ یوتھ بلج کے پر ایک جملہ بول دوں
کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں یہ بڑا ایڈوانٹیج یوتھ بلج ہے، بٹ وہ یوتھ بلج کن لوگوں پر مشتمل ہے، وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں، وہ کتنے ہنرمند ہیں، اس بات کو میں یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سرمایہ کار جو ہیں پوری دنیا میں وہ بڑے ہوشیار اور بڑے ذہین ہوتے ہیں، وہ بہت آگے کا دیکھ لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر لوگ کچھ انٹرسٹ پیدا ہوا ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کا، چاہے وہ سی پیک کی وجہ سے ہے، چاہے وہ افغانستان میں امن کی وجہ سے ہے، چاہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ سی پیک راہداری بن جائے گی سینٹرل ایشین کنٹریز کے لیے بھی اور چائنیز گڈ کی فلو کے لیے بھی مڈل ایسٹ کی طرف جائے گا، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے شاید ہم سے بھی پہلے بھانپ لیا ہے کہ یہاں کیا ہونے والا ہے، جس کو میں بڑے پازیٹیولی دیکھتا ہوں، پازیٹیو نظر سے دیکھتا ہوں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایسا ہوگا کہ سرمایہ کار جو آ رہے ہیں انہوں نے کوئی چیز آگے کی دیکھ لی ہے، اس کا تعلق سی پیک کی کامیابی سے ہے، اس کا تعلق افغانستان میں امن لانے سے ہے، اس کا تعلق ہماری گورننس چینج ہونے سے ہے، اور انہوں نے اشارے تینوں طرف دیکھے ہوں گے۔ تو جہاں تک سی پیک ہے وہ تو چونکہ چائنا بھی ساتھ شامل ہے، انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوگا، آلدو سی پیک کے فل فروٹس تب ہمیں ملیں گے اگر سینٹرل ایشیا بھی کھلے اور اس ملک کے باقی ممالک بھی بمائے ہندوستان اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس میں شامل ہوں۔ اور ہم جو ہے اپنے جو چیزیں ہم نے ایکسپلائٹ کرنی ہے، جیسے تھر کا کول ہے وہاں پہ بھی بجلی بننی شروع ہو گئی ہے، گیس نکلنے والی ہے، رکودک ہے، سیندک ہے، ان چیزوں کو ہم آگے بڑھائیں، اور یہ کوئی بڑے مشکل کام نہیں ہے ہمارے لیے، ہمارے پاس یہ ایکسپرٹیز اگر نہیں ہے ہم باہر سے لا سکتے ہیں، اور اس بات سے ہم نہ گھبرائیں کہ باہر سے ایکسپرٹیز آئے گی تو آدھے پیسے وہ لے جائے گی، صاف ظاہر ہے شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے، آنے دیں ان کو، لے جانے دیں آدھے پیسے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکلات کے باوجود ملے گا سب کچھ ہوگا۔ ٹھیک، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقتی مشکلات کے باوجود پاکستان کو مستقبل میں ایک امید نظر آ رہی ہے، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں یہ نئے نئے شعبے خواہ وہ منرل کے ہوں، خواہ ایکسپلوریشن کے ہوں، خواہ نئی مینوفیکچرنگ کے ہوں، روبوٹک انجینئرنگ کے ہوں، ہمیں ان میں جانا چاہیے، اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور پاکستان کا اس لحاظ سے مستقبل اقتصادی طور پر اگر ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا تو روشن ہے۔ ہم تھوڑا سا سیاست کی طرف جائیں گے۔ قاضی صاحب، آپ تو سارا دن ماشاءاللہ اسی پہ گفتگو کرتے ہیں، یہ جو ہمارے ملک میں دونوں سیاسی پارٹیوں کا رویہ ہے، ایک پارٹی جو ہے اس کا پورا زور یہ ہے کہ جناب ان کے لیڈر کو لندن علاج کے لیے جانا کی اجازت ملی جائے، پورے ملک میں جو سہولتیں ہیں ان کو انہوں نے رد کر دیا۔ دوسری پارٹی کہتی ہے جناب ہم نے جتنی مرضی منی لانڈرنگ کی ہے ہمیں کوئی پوچھے نہیں، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کے لیے قربانی دی تھی۔ اور اس احتجاج میں لوگ اس حد تک آگے بڑھ رہے ہیں کہ وہ قومی سلامتی کے خلاف بات کرنے کی جو ہے وہاں تک وہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ کیا ہمارے جمہوریت کی روشن مثالیں ہیں یا ہمارے غلامانہ ذہن کی ایک تصویر ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ابھی تک ہم جمہوریت کے قابل نہیں ہوئے؟ سعید قاضی صاحب سے پوچھیں گے، لیکن مجھے کہا جا رہا ہے پہلے بریک لیں، بریک کے بعد پھر قاضی صاحب کی طرف لوٹیں گے۔ ناظرین بریک کی طرف چلتے ہیں۔ جی قاضی صاحب، یہ لیڈر بچاؤ تحریک کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں جنرل صاحب، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز اب پولیٹیکل پارٹیز رہی نہیں ہیں، انہیں آپ اصطلاحی اعتبار سے پولیٹیکل کارٹلز کہہ سکتے ہیں، جس کی انگریزی ڈکشنری میں تعریف یہ ہے کہ اقتدار میں آؤ، مال بناؤ اور اس مال کو استعمال کرو اقتدار میں رہنے کے لیے، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ نے فکرہ بولا کہ ہم جمہوریت کے قابل نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب جمہوریت بھی کسی قابل نہیں رہی۔ اٹ ڈز ناٹ مین کہ کوئی مارشل لا کی میں حمایت کر رہا ہوں، بلکہ مارشل لا اور جمہوریت کوئی نظام نہیں ہے، ایک نظام کو چلانے کے دو طریقے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ ڈیموکریسی دیکھیں تو آج بہت بڑے کرائسس میں نظر آتی ہے۔ انڈیا میں دیکھ لیں، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ایسی ہوتی ہے، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت۔ اب یہ ساری سنگل یہ جسے کہتے ہیں نا، امریکہ میں آپ ٹرمپ کو دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ یلو ویسٹ موومنٹ آج کئی ہفتوں سے ختم نہیں ہو رہی، اور یلو ویسٹ موومنٹ میں ایک اور ٹرن آیا ہے۔ اگر آج گارڈین کی خبر آپ دیکھیں
کہ جو پیرس آف دی رچ ہے اٹ از بینگ اٹیکڈ بائی دی پیرس آف دی پور. وہ جو بڑے بڑے ان کے آؤٹ لیٹس ہیں, ڈیزائنرز آؤٹ لیٹس ہیں, اس پہ لوگ اٹیک کر رہے ہیں. اچھا اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج کا سب سے بڑا کرائسس ویلتھ کریشن کا نہیں ہے, جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, ویلتھ ڈسٹریبیوشن کا ہے کہ کریشن یہاں پہ اتنی دولت ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے, بھلے وہ کالی ہے, سفید ہے, ڈرگ منی ہے, جو ہے. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوتا, پیسہ اوپر جا رہا ہے اور ادھر نکل رہا ہے, اور پیسے نے ہڑتال کر رخی ہے. یہ ایک ایسا عہد ہے کہ ٹریلین ڈالر, کم از کم 40-50 ٹریلین ڈالر. دو چار سوال ہیں تو میں شفٹ کرتا جاؤں گا. میں آپ کے بات کرتا ہوں جنرل صاحب, اگر ہم ان دو پارٹیوں کی بات کریں, پی ٹی آئی نے بھی تو اپنا کردار اور اپنا تشخص جو ہے وہ معاشرے میں نہیں بنوا سکی. جو کچھ پچھلے دنوں پنجاب اسمبلی میں ہوا, اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف کسی بھی ایک پارٹی اس سے مستثنا نہیں ہے, پی ٹی آئی سمیت, اور باقی دو پارٹیوں کے علاوہ آپ دیکھ لیں, اے این پی دیکھ لیں یا مولانا فضل الرحمان کی پارٹی دیکھ لیں, یا تو پارٹیاں موروثی ہیں اور یا وہ اپنے لیڈر کو خدا سمجھتی ہیں, خدا نخواستہ وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا لیڈر تو کوئی غلط کر ہی نہیں سکتا, جو اس نے کہہ دیا, جو اس نے کر دیا, بس اس کی حمایت کرنی ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ اس قسم کی نیگیٹو اسپرٹ ڈیکور جو پیدا ہوئی ہے کہ ہر سیاہ و سفید جو ہمارا لیڈر کہے, اور لیڈر نے یہ کیا ہوا ہے کہ تمام طاقت مرکوز کر لی ہے, اپنے پاس سینٹرلائز کر لی ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوگا جن صاحب, نقصان یہ ہوگا کہ تک آگے جائے گی. کسی کرائسس میں عوام ایک چنے ہوئے لیڈر کے پیچھے نہیں جائیں گے. ان کو شاید جیسے قاضی صاحب کہہ رہے ہیں, ان کو کوئی اور ولولہ یلو ویسٹ کی طرف لے جائے گا. میں تھوڑا سا شفٹ کروں گا ہندوستان کی طرف بھی. قاضی صاحب الیکشن ہونے والے ہیں, میں پڑھ رہا ہوں وہاں پر یہ پاکستان کا مسئلہ اچھالا جا رہا ہے. یہ جو وہاں پر پلوامہ کے بعد سٹرائک ہوئی تھی اس کو اچیومنٹ گنا جا رہا ہے, لیکن اصل مسئلہ وہاں جوڑ توڑ کا ہے کہ کس پارٹی کا. بی جے پی کی جوڑ توڑ اچھی ہے, کانگریس کی جوڑ توڑ اچھی ہے, لیکن پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے, کل وہ سب چیفز کو ملے, کہ ہندوستان کی طرف سے خطرہ ابھی بھی موجود ہے. کیا الیکشن میں اپنی برتری اور فائدہ اٹھانے کے لیے بی جے پی پاکستان کے خلاف کوئی فوجی قدم براہ راست, یا جیسے آج کراچی میں واقعہ ہوا ہے, تخریب کاری کو اور فروغ دے سکتی ہے, اور پھر ہمیں کیا جواب دینا پڑے گا؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ جو پہلا انہوں نے ایڈونچر کیا تھا, جو اس کا جواب آیا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے, لہذا وہ یہ حماقت نہیں کریں گے, اور ان کے جو جرنیل ہیں اور جو ان کی فوج ہے وہ بھی انہیں یہ ریکمینڈ نہیں کرے گی. آپ خود جرنل ہیں دونوں صاحبان, آپ جانتے ہیں ان کی فضائیہ کا کیا حال ہے, موریل کا کیا حال ہے, وہاں خودکشیوں کا ریٹ کیا ہے, وہاں پہ ان کی یہ ساری چیزیں میں آپ سب سمجھتے ہیں. لیکن انڈیا کا جو مسئلہ ہے, دیکھیں انڈیا میں وہ کر کیا رہے ہیں, جو خبر ہے وہ ہم نہیں دیتے. مثال کے طور پہ 8 اور 9 جنوری کو وہاں پہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہڑتال تھی, 20 کروڑ لوگوں نے مودی کے خلاف سٹرائک کی. انڈیا میں ایک سطر نہیں چھپی, ٹی وی نے اس کو کوریج نہیں دی. اس کے بعد کسان سڑکوں پر تھے اور مودی کے خلاف مارچ کر رہے تھے. ہم اس کو, مودی بیسیکلی اس کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کے پیچھے جتنے امبانیز ہیں اور یہ جو سو کارپوریٹ انڈیا ہے جو اس کے پیچھے ہے, جو اس کو جہاز دیتے ہیں, جنہوں نے 15 ارب روپیہ پچھلی حکومت میں اس کو دیا. آپ کو یاد ہوگا جنرل صاحب کہ یہ ٹوٹل جو ووٹ اس نے لیے تھے, یہ ٹوٹل ووٹوں کا 21% تھے 2014 کا پچھلا جو الیکشن تھا, اور جو پول ووٹ تھے اس کا 31% تھا. اچھا اب 69. اب یہ سارا مینجمنٹ ہے. دس از نو ڈیموکریسی, یہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ اولیگارکی ہے. یہاں پہ اولیگارکس بذات خود سیاست میں ہیں. وہاں پہ اولیگارکس کیا کرتے ہیں کہ مودی اور اس جیسے جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے پاس سوائے اس کے کہ ہندو اور انڈین سماج کی سب سے رجتی اور پسماندہ پرتوں کو موبلائز کریں مذہب کے نام پر, ان کے پاس پاکستان دشمنی کے علاوہ بیچنے کو کچھ نہیں رہا. ان کا سیکولرزم دفن ہو چکا, نیرووین سوشلزم برباد ہو گیا. اب اس نظام کو بچانے کے لیے اور اپنے اس رولنگ ایلیٹ کو بچانے کے لیے انہیں ایک مودی جیسا بندہ چاہیے, اور وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جلد یا بدیر مودی کے خلاف ایک بڑی موومنٹ اٹھے گی انڈیا کے اندر, اور وہ کٹ اکراس کرے گی کانگریس کو بھی اور باقی پارٹیوں کو بھی, ایون جو سی پی آئی سی پی ایم ہے وہ بھی اپنا رول ادا آج وہ کیا کہتے ہیں عام آدمی پارٹی جیسی پارٹی اٹھے گی. جنرل صاحب لیکن ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہندوستان کے ساتھ امریکہ کھڑا ہو جاتا ہے. پومپیو نے کہا کہ جناب آپ کے ملک سے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے, اور اگر انڈیا نے کوئی قدم لیا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. شاید ہم نے کوئی پیغام بھیجا
ٹرمپ صاحب نے فوری طور پہ ایک اور ہمارے لیے دوستی کا پیغام بھیج دیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا امریکہ کے ساتھ جو پیغام رسانی سلسلہ ہے وہ کمزور ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بہت ان کو ایک کاٹے بلاشے دے دیا ہے کہ ہم افغانستان میں آپ کی مدد کریں گے, ملک سے دہشت گردی دور کریں گے, اور اب ہمارے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے اور امریکہ جب دل کرتا ہے ہمیں دبا لیتا ہے؟ ڈو وی نیڈ ٹو اسٹینڈ اپ ٹو امریکہ ان سے کہ آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ نے یہ کی ہے جیسے آپ نے سلالہ پہ کیا تھا, ہم بھی اس کا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں یا ہم بہت کمزور ہیں اس وقت؟ جی, اب آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہم امریکہ کی باتیں 3 طریقے سے مان لیتے ہیں. پہلی بات, جب وہ ہمیں ڈراتا ہے, دھمکاتا ہے کہ ہم آپ کو سٹون ایج میں لے جائیں گے, ہم ان کی بات مان لیتے ہیں. دوسری بات, جب ہمیں کہتا ہے کہ ہم ڈالر کی خوشبو ہمیں دیتا ہے, ہم اس کی بات مان لیتے ہیں. اور تیسری بات, جب وہ پیار محبت کا اظہار کرتا ہے جیسے کہ ابھی ان دنوں میں کر رہا ہے, ہم پھر اس کی بات مان لیتے ہیں. تو ہمارا تو حالانکہ توجہ اپنے انٹرسٹ کے اوپر مرکوز ہونی چاہیے. اور یہ جو ابھی چھوٹا سا حملہ جس کو میں کہوں گا ہوا تھا, یہ اب یہ نہ سمجھیں کہ صرف ہندوستان کی وجہ سے ہوا تھا, اس میں اور طاقتیں بھی شاید شامل ہوں. اور یہ میں نہیں مانتا کہ یہ فقط ہندوستان کے انتخابات کے پوائنٹ آف ویو سے تھا. یہ مین اس کی وجہ جو کشمیر میں موومنٹ چل رہی ہے, جو ان کے ہاتھ سے نکل جا رہی تھی, اس کی وجہ سے تھا. ابھی آپ نے دیکھا کہ توجہ جو ہی ہٹی ہے, اس نے پچھلے 1 ہفتے میں کم از کم 100 سے اوپر زیادہ کشمیریوں کو شہید کر دیا, ان کی لیڈرشپ کو. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جو طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے وہ ایک تعطل کا شکار ہو رہے تھے, لہذا پاکستان پہ پریشر ڈالنا ضروری تھا. دوسرا, ہندوستان کا جو اتنی انویسٹمنٹ تھی, پولیٹیکل انویسٹمنٹ افغانستان میں, وہ زیرو ہو رہی تھی, دوبارہ پاکستان پردھان بن رہا تھا, ان کو یہ پرابلم تھا. تیسرا یہ تھا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری ہو رہی تھی, لوگ یہاں پر آ رہے تھے. تو یہ ایک فیکٹر نہیں تھا, یہ کافی سارے فیکٹر تھے جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. لیکن کیا جنرل صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بغیر بیوقوفی کیے ہوئے, ہم بالکل بڑی طاقت کے ساتھ ہمیں دانش مندی سے ڈیل کرنا ہوگا, لیکن کیا اوکیجنلی پاکستان نیڈس ٹو اسٹینڈ اپ ٹو امریکہ ان سے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر آپ نے اتنی تنقید کرنی ہے تو ہمارا تعاون بھی پھر اس کے مطابق ہوگا؟ جی بالکل. اور دوسرا یہ کہ دیکھیے, یہ تو ٹرانزیکٹیو ہی ہمیں رکھنی چاہیے ان کے ساتھ. ہمیں جو ہے نا وہ اسٹریٹجک پاسبل نہیں ہے فی الحال کوئی ہماری ان کے ساتھ الائنس. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑا ملک ہے, ہم بہت چھوٹا ملک ہے. جب انہوں نے یہاں سے اپنی اتنی لاجسٹک گزاری, ہم نے اس کے صحیح پیسے نہیں مانگے. جب انہوں نے کہا کہ آپ بات کروائیں ہماری طالبان سے, تو ہم نے بھی کہا کہ ہندوستان سے ہماری کشمیر پہ بات کروائیں. قاضی صاحب آپ سے آخری سوال یہ ہے, عمران صاحب نے کہا یہ مذہب کی تشریح مولانا فضل الرحمان نہیں کریں گے, مذہب کی تشریح یونیورسٹیوں میں ہوگی, ریاست کرے گی. وہ دین جو ہمدردی کا دین ہے, جو خلوص کا دین ہے, کون اس ملک میں بغیر خطرہ لیے ہوئے دین کی ایسی تشریح کرے گا جس کو ایک عالمگیریت جو ہے وہ مقبولیت ہوگی اور صحیح معنوں میں ہم نبی اور اللہ کا دین لے کر دنیا کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ جہاں 98-99% لوگ مسلمان ہیں, مجھے پتہ نہیں یہ اسلام کے کیوں یہ خطرے میں کر دیتے ہیں. جنرل صاحب سب کو پتہ ہے, یہ سب دکانیں ہیں, یہ دکان یہ ہٹیاں کھولی ہوئی ہیں انہوں نے, اور یہ آپ جانتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, آپ سٹرپ آف ہوئے ہیں اپنے. ان کے پرکس جو تھے, ان کے جو بھائیوں کی نوکریاں تھیں وہ ختم ہوئیں. پہلی دفعہ جو ہے ریاست نے انہیں کچھ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا, تو اب وہ دیکھیں پاکستان فوج پہ بھی اٹیک کر رہے ہیں اور بھی بہت سی باتیں کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یہاں پہ یہ کلچر ہے یہ ختم ہونا چاہیے. یہاں پہ جس طرح کل آپ نے دیکھا ایک پروفیسر کا جو جس طریقے سے اس کو وہاں پہ قتل کیا گیا, تو یہ جو سلسلہ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. ایک ریاست ہے جیسی بھی ہے, اس کے ادارے ہیں, عدالتیں ہیں, ان کو آپ سٹرنگتھن کریں. اب سوال یہ ہے کہ جب سیاست جو ہے آپ مال بنانے کا ذریعہ سمجھ لیں گے تو پھر میرے خیال میں یہی ہوگا. اور مذہب کے ساتھ جو یہ زیادتی کرتے ہیں, ہم تو کوئی عام میرے جیسا سادہ مسلمان تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن اس وقت جیسے آپ نے کہا ریاست کا فرض ہے, اور یہ دنیا ایک بہت اچھا موقع بھی ملا ہوا ہے کہ ہم دین کا وہ تشخص لے کر اپنے لوگوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے جائیں جو اس دین کی اصل روح ہے, اور وہ تھی انسان دوستی, کمزور طبقے کو اس کے جو ہے وہ پریولیج دلانا, حقوق دلانا, اور تمام مذاہب کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا کرنا, صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. یہ وہ پیغام ہے جو لے کر ہم نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ یہ امن کا مذہب ہے,
وہ بات جو راشد کی بیوی نے نیوزی لینڈ میں انٹرویو دیتے ہوئے کہی کہ اس غم کے موقع پر مجھے غم نہیں ہے کیونکہ میرا مذہب مجھے امن اور محبت سکھاتا ہے۔ آئیے مل کر امن اور محبت کو فروغ دیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔